اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ معزز حاضرین، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد مدثر فاروقی حاضر ہے۔ آپ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج 5 روزے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اور ہمارے 5ویں پروگرام کا آغاز ہے۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ پینل کے اوپر موجود ہیں جناب علامہ راؤ علی صاحب۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں حضرت، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے پروگرام کو عزت بخشی۔ میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے ساتھ آج قرأت کرنے کے لیے موجود ہیں شیخ سعد نعمانی اکیڈمی سے جناب مولانا قاری اسد یاسین صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ پینل کے اوپر ایز اے اسکالر بھی تشریف فرما تھے، لیکن آپ کی بڑی بھرپور خواہش تھی کہ آپ قرأت بہت اچھی کرتے ہیں، اس دفعہ آپ تشریف لائے ہیں قرأت قرآن پاک کرنے کے لیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب مولانا اسد یاسین صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل
شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا. یہ تھے جناب مولانا قاری اسد یاسین صاحب. آپ کا تعلق شیخ سعد نعمانی اکیڈمی سے ہے. ناظرین، جہاں پہ قراء تیار کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ماشاءاللہ ائمہ تیار کیے جاتے ہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی بہترین قرأت فرماتے ہیں. آپ ہر دفعہ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود رہے. انشاءاللہ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ میرے اگلے پروگراموں میں آپ دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تشریف لائیے. ناظرین اکرام، میں آج پروگرام کے آغاز کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج اتفاق ایسا ہوا کہ میں افطار کیا اور میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا. تو جب نکلا تو آج جو 18 20 22 سال کے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، جو اسکول کالجز کی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک لڑکے کو نماز کے بعد جو تھے نا، اور سارے مل کر اس کو تھپ تھپیاں دے رہے تھے کہ دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو برساتی مینڈک آ گیا، 1 مہینے کا مسلمان آ گیا. تو میں بڑا تعجب ہوا. تعجب تو خیر کیا ہوا، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شاید ہم میں بھی اس طریقے کی خوبیاں اور خامیاں یقیناً تھیں اور رہی ہوں گی. تو میں نے ان کو کہا حضرت کہ آپ بیٹا یہ نہیں کرو اس طریقے سے. بولا انکل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے آج رمضان میں نظر آ رہا ہے، پورا سال تو یہ دکھتا نہیں ہے. تو خیر وہ بات وہاں رفع دفع ہوئی. تو میں مسجد سے جب گھر جانے لگا تو مجھے ایک عربی حکایات یاد آئی. آپ پروگرام سے پہلے میں آپ کو ذرا نشر کروں، وہ سنیں، بڑا قصہ ہے کہ اس کو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے. ناظرین اکرام، ایک بادشاہ سلامت تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے بڑے نیک قسم کا شخص ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ میری جو بیٹی ہے اس کی شادی کسی نیک شخص سے ہو. تو انہوں نے اپنے دربار کو طلب کیا اور اپنے وزیروں کو ان کو حکم دیا کہ میری بیٹی کے لیے جو ہے نا کوئی نیک قسم کا شخص جو ہے وہ ڈھونڈ کے لاؤ. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی آپ کو نیک مل جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میرے دیکھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے علاوہ آپ جو ہیں وہ لے کر آئیں کسی نیک کو. تو خیر وزیر کو حکم ہوا تھا، بادشاہ کا جان کی امان پاتا، اس نے کام کرنا تھا. اس نے اپنے سپاہی طلب کیے اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو کہ جو ہے نا رات کو جو ہماری مرکزی جامع مسجد ہے علاقے کی، شہر کی، اس کا حصار کر لو اور اس کا حصار کر لو. وہاں پر ایک شخص رات کو چوری کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوا. ناظرین، ایک شخص چوری کی نیت سے اس مسجد میں داخل ہوا تھا. تو چوری کی نیت سے وہ جب داخل ہوا اس مسجد کے اندر، تو وہاں کیونکہ مرکزی مسجد تھی، قیمتی سامان تھا، تو اس نے کافی حد تک سامان کو لپیٹنے کی کوشش کی اور سامان لپیٹا. تو اس کی جب وہ سامان لپیٹ چکا 1-1.5 گھنٹہ، تو اس کی نظر مسجد کے محراب کی طرف پڑی. ناظرین کرام، جب وہ ناظرین اس کی نظر مسجد کے محراب کی طرف پڑی تو اس کے دل میں خوف الی اللہ پیدا ہوا. تو اس نے کہا کہ نہیں یار، چوری تو میں کرتا رہتا ہوں، یہاں سے باہر کروں گا، اللہ کے گھر میں چوری نہیں کروں گا. جبکہ وہ چور تھا اور یقیناً چوری کی نیت سے وہاں گیا تھا وہ. تو انہوں نے واپسی کے لیے جب وہ راستے کی طرف نکلے تو دروازے بند ہو چکے تھے. جیسے عمومی طور پہ مساجد میں ہوتا ہے کہ راتوں کو دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب فجر تک ہونے کا انتظار تھا. بادشاہ کے وزیر کے سپاہی جو تھے وہ اس کا حصار کیے بیٹھے تھے مسجد کا. خیر فجر کی اذان ہوئی ناظرین، اور وہاں پر جب وہ مسجد کے دروازے کھلے تو وہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اتنی ساری فوج طلب ہوئی. وہ سمجھا کہ شاید میری کوئی خبر لیک ہو گئی یا کیا میری ریکی ہوئی تھی.
تو اس نے جیسی وہ کیا تو وہ گھبرا گیا، جیسی وہ گھبرایا تو اس نے نیت باندھ لی۔ اب نیت باندھی تو وہ سارے سپاہی اس کے منتظر رہے، سپاہی اس کا انتظار کرتے رہے، وہ ادھر سلام پھیرتا ادھر نیت باندھتا، ادھر سلام کرتا ادھر نیت باندھ لیتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی تو سپاہی جو تھے اس کو لے کے اور بادشاہ کے دربار کی طرف لے چل پڑے۔ اس کو وزیر کے سامنے پیش کیا، وزیر نے اس سے پوچھ گچھ کی اور اس کے بعد اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے میری طرف سے ایک آفر ہے۔ تو اس نے پوچھا فرمائیے کیا آفر ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھ پر ایسی آپ کی ذرہ نوازی اور اتنی مجھ پر آپ کی مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں کئی عرصے سے ایک نیک آدمی کی تلاش میں تھا اور آج مجھے میرے سپاہیوں نے اور میرے وزیر نے اس بات کی گواہی دی کہ تم بہت نیک آدمی ہو، کیونکہ تم پوری رات مسجد میں گزارتے رہے اور تم تہجد پڑھتے رہے اور تم بار بار نفلیں پڑھتے رہے۔ تو مجھے ایک ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو رات بھر مسجد کے اندر رہتا اور نماز پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ مرکزی جامع مسجد کا حصار کر لیں۔ اور اس کو پھر بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ قبول ہوا اور اس کے بعد وہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ اور اس کے دل میں بڑا اللہ سے ندامت اس نے کی کہ میں دیکھو مسجد میں گیا چوری کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ کا وہ بنا دیا۔ اس کا ایک پل کا جو وہ یہ سوچنا تھا ناظرین کرام، اللہ کا جو اس کے دل میں خوف آیا اور اس خوف کے بعد اس نے وہاں سے چوری کی نیت ترک کر دی اور وہ گھبرا گیا، اور اس نے گھبرانے کے بعد جو نیتوں پہ نیتیں باندھی اور وہ جھوٹ موٹ کی نماز تھی یا سچ نماز وہ پڑھتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا یقیناً پسند آئی اور وہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ یہ میں نے عربی حکایات سے پڑھا۔ تو یہ قصہ سنانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے عمل سے آپ چھوٹا نہ جانیے۔ یقیناً جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دل کے جتنے ہزاروں بلب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر باریک لگائے ہیں، اس میں ایک بلب ہمیشہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک بلب ہمیشہ اس کے اندر جلتا رہتا ہے جو کلمے والا بلب ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ بلب کسی بھی وقت پورے دل کو ایک ساتھ روشن کر سکتا ہے۔ ایک پل انسان کو، ایک منٹ کی نیکی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اور ایک پل کا غرور اس کو اپنی نیکی کا تکبر ساری زندگی کی عبادات کو اس کے غرق بھی کر سکتا ہے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ میرا پروگرام کراچی پاکستان یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں سن رہے ہیں، آپ کسی کو اس کی ڈریسنگ کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر آپ اس کو جج نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو یقیناً اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو یقیناً اس کی کوئی خوش نصیبی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عمل ہے انسان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والا کہ انسان کو جنت میں کسی بھی وقت وہ لے جا سکتا ہے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک دن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی وقت ہم انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہماری یہ تربیت ہونی چاہیے، ہماری یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہم جس حد تک گناہ سے بچ سکتے ہیں بچیں۔ لیکن پھر ایک مرتبہ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ہم جو بھی ہیں، ہمارا دل کا حال صرف ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ تو ہم ناظرین کرام کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اسی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کفار سے اللہ نے مسلمان بنایا، ناچنے والوں سے اللہ نے امامت کرائی، محراب کے اوپر اللہ نے کام لیا، اللہ نے امامت کے کام لیے، اللہ نے کفاروں کو جو اسلام کے دشمنان تھے صحابیوں کے دور سے لے کے آج کی تاریخ تک سن 2023 کی طرف آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے فلاں شخص مسلمان ہو گیا، فلاں شخص مسلمان ہو گیا۔ کون کب اللہ کس سے راضی ہو جائے، اور ہم بحیثیت بورن مسلمز، پیدائشی مسلمان شاید وہ عمل نہ کر سکیں جس نے 20-25 سال 30 سال بغیر مذہب اسلام کی زندگی گزاری ہے، اور وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو صرف آج یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اگر مسجد کے اندر کوئی رمضان شریف میں تراویح کی نیت سے آ رہا ہے، کوئی نماز کی نیت سے آ رہا ہے، آپ اس کو ٹرول نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو مسجد تک لانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، میرے بندے تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تیرا رب العالمین نہ چاہے۔
انسان کے پاس وسائل ہوں، انسان کے پاس اسباب ہوں، انسان حج نہیں کر سکتا، عمرے پہ نہیں جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور وہ لوگ جن کے پاس اسباب نہیں، ایسے لوگ آپ کو خانہ کعبہ کے طواف لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے لوگ اللہ کے دربار پہ حاضریاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میں اور آپ کیسے اس بات کو جج کر سکتے ہیں ناظرین کرام کہ یہ شخص گناہگار ہے یا سیاہکار ہے یا بدکار ہے یا بدکردار ہے یا یہ غریب شخص ہے، یہ نیکی نہیں کر سکتا؟ کس کا کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے؟ کسی کے پاس کروڑوں ہوں وہ ہزاروں نہ دیتا ہو، کسی کے پاس ہزاروں ہوں وہ پورے ہی ہزار اللہ کے راستے میں دے دیتا ہو، اور اللہ کے نظر میں وہ مقرب ہو جائے. کب وہ اللہ کو پسند آ جائے، کب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ وہ مجھ سے اور آپ سے پہلے کھڑا ہو، ناظرین یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ اس وقت پینل پر ایک بہت ہی مشہور و معروف نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ آپ ایسے ثناگر ہیں، ایسی حمد پڑھتے ہیں، ایسی نعت پڑھتے ہیں کہ جب آپ حمد اور نعت پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دل مسرت سے بھرپور ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آج حافظ قاری حامد رضا صاحب. قاری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ ایک مرتبہ پھر میرے پروگرام میں تشریف لائے، میں بہت ممنون و مشکور ہوں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علامہ راؤ محمد علی صاحب، میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بریک پہ جائیں گے. بریک ناظرین اب چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہم سے سٹارٹ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم حضرت سے بات کریں گے. میرا کیونکہ قصہ تھوڑا لمبا ہو گیا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اب جانا ہے ایک بریک کی طرف. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی، میٹرو ون نیوز کے اوپر. جی ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. معذرت کے ساتھ علامہ صاحب، میرا انٹرو اور میرا قصہ تھوڑا لمبا ہوا، آپ سے بات جو کرنی تھی وہ رہ گئی. حضرت یہ بتائیے کہ رمضان شریف اپنے عروج پر ہے الحمدللہ اور رواں دواں ہے، عشرہ رحمت چل رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو باعث رحمت بنا کے بھیجا ہے تو منافع خوروں نے اس کو عشرہ زحمت کیوں بنا دیا ہمارے لیے؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ سوشل میڈیا پہ بڑا سوشل بائیکاٹ ہوا فروٹس کا. عام آدمی، میں آپ سے بعد میں سوالات کروں گا یقیناً جو ہمارے دین سے متعلق ہیں، لیکن آپ کیونکہ گہری نظر رکھتے ہیں تو آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ جو سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے فروٹس کے حوالے سے، جہاں سے بات تھوڑا سا شروع کرتے ہیں تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ اس کے متعلق علماء کیا رائے رکھتے ہیں. جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو تمام لوگ اس کے اوپر اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، لیکن علماء اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں. آپ فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے کہ جی کوئی 100 روپے کی چیز 400 اور 500 روپے پہ ہو گئی، جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر جو $13 پاؤنڈز کی جو چیز تھی یورو کی، وہ تقریباً 8.5 پہ آ گئی. پاکستان میں کیوں الٹا نظام ہے؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور چیز ہمارے ہاں رمضان آتے ہی بڑھ جاتی ہے، عید ہوگی تو ساری چیزوں کے ریٹ گھٹ جائیں گے. اس متعلق آپ کیا آراء رکھتے ہیں؟ یہ عمل ان کا کس حد تک اسلامی ہے؟ کس حد تک اسلام نفع لینے کی اجازت دیتا ہے؟ کس حد تک اسلام کے اندر یہ وہ ہے کیا وہ نفع لے سکتا ہے؟ 100 کی چیز 400 روپے میں بک رہی ہے. میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی نفع تو اسلام میں جائز ہے، اس نفع کی کہاں تک گنجائش ہے؟ اس متعلق آپ ذرا کیا فرمائیں گے؟ میرے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بابرکت رمضان ٹرانسمیشن کے روئے رواں آپ ماشاءاللہ حافظ مدثر تھانوی صاحب مبارکباد پیش کروں گا، اور ٹی وی 1 کی میٹرو 1 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا ماشاءاللہ کہ آپ بہت زبردست طریقے سے آپ نے جو گفتگو فرمائی، میں جو بات کر رہا ہوں پورا جواب اس گفتگو کے اندر ہے. اور چونکہ منافع خوروں کے حوالے سے رمضان المبارک میں جہاں پوری دنیا میں، اگر ہم ورلڈ لیول کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت جو سلسلہ ہے وہ انٹرنیشنلی پرائز کو ڈکریز کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں پرائز کو انکریز کیا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا حافظ صاحب کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے چیز کہ فروٹس کا بائیک آؤٹ کیا جائے، لیکن کس حد تک بائیک آؤٹ کیا جائے؟ لیکن ایک بائیک آؤٹ کرنے کے حق میں 90% لوگ اس ٹائم موجود ہیں جو کہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک میرا جو تجربہ کہتا ہے، ناقص علم کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ بائیک آؤٹ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ حضرات کہاں جائیں گے؟ بڑے منافع خوروں کو تو بائیک آؤٹ کریں اور 100% کریں، لیکن وہ بیچارے کہاں جائیں گے جو بیچارے اس وقت مشکل میں ہیں، جو چھوٹا سا ٹھیلا لے کر وہ پھل ڈیلی بیسس پہ لا رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ وہ سیل کر رہے ہیں، اور سیل کرنے کے بعد
وہ شام کو 500 یا 1000 روپے جو ان کے بنتے ہیں پروفٹ جو بنتا ہے ان کا وہ گھر لے جا رہے ہیں. نہیں سر، آج کل فروٹ والے 1000 روپے پروفٹ نہیں لے جا رہے ہیں، پروفٹ ان کا آج کل زیادہ ہے تھوڑا. آپ تھوڑا صحیح اس کے اوپر جو ہے نا ٹھیلے والوں پہ صحیح ورکنگ کریں آپ. آج کل ایک عام مڈل کلاس آدمی سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں فروٹ والے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، لیکن میں ان سے بات آپ کر رہا اتنی ہوں ہمدردی کا اظہار نہ کریں کہ کل وہ 400 روپے والی چیز 600 روپے کی کر دیں. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. میں بات کر رہا ہوں چھوٹے لوگوں کی، جو اگر ہم بات کریں منڈی کی تو منڈی میں تو ہے ہی ایسا سلسلہ کہ وہ لاکھوں روپے ڈیلی بیسس پہ ارن کر رہے ہیں. لیکن میں اگر بات کرتا ہوں چھوٹے ٹھیلے والوں کی، طرفداری کی بات نہیں ہے، لیکن جو ڈیلی لاتے ہیں ڈیلی سیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو اصل میں جو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے وہ بڑے منافع خوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو بڑے حضرات ہمارے درمیان موجود جو ہیں ان کے کرتا دھرتا ہیں بالکل ایسے ہمیں بیسیکلی کنٹرول روم میں جانا پڑے گا. جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو کروڑوں روپے ڈیلی بیسس پہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ہم بیسیکلی چھوٹی مچھلیوں کے پیچھے لگ گئے. آپ بھی اس کو یقیناً جانتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو اس ملک کا ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا چور بیچارہ پکڑا جاتا ہے، اسی کی گردن ہماری گرفت میں آتی ہے، اور جو پیچھے بڑے منافع خور ہیں یا جو پیچھے کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا حضرت، میرے پاس کل پروگرام کیونکہ چل رہا ہے تو لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز آ جاتے ہیں، چینل کو بھی میسیجز آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کون سے ایسے چیزیں ہیں، کون سے ایسے عمل ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، میں نے کہا یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، لیکن آپ اپنے پروگرام میں ہمیں پوچھ کے بتائیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم نے تو یقیناً بچپن سے سنی اور اب الحمدللہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن جو اب نئی نسل آ رہی ہے، نئے بچے آ رہے ہیں، وہ بھی تو بڑے ہو رہے ہیں نا، جو روزہ رکھنے والے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. کون سے ایسے عمل ہیں ٹوتھ پیسٹ سے، مسواک سے، کن چیزوں سے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں تو مسواک کرتا ہوں، مسواک سنت ہے اور اس کا حکم بھی ہے، لیکن زیادہ میں اس کو کرتا ہوں تو اس کے ریشے جو ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے حلق کے اندر چلے گئے ہیں یا میری زبان کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ کون سے اعمال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے روزہ رہ جاتا ہے؟ ذرا اس کے متعلق آپ بتائیے. مہنگائی کا تو اپنی طرف جو ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کے اندر بیسیکلی فلیور ہوتا ہے. اس فلیور کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلق میں جا رہا ہوتا ہے. تو حلق میں جانے کی وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہاں، مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے. اگر ہم مسواک کی بات کرتے ہیں تو مسواک یقیناً یوز کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ریشے کم ہونے چاہیے. وہ بھی اگر جائیں گے، اس کا ٹیسٹ اندر ہوگا تو یقیناً حلق کے اندر تو پھر یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، جو کہ خلاف سنت ہے. اب اگر بات کرتے ہیں، بعض ہی کوشچن آتا ہے کہ انہیلر جن کو سانس کا پرابلم ہے، انہیل کرنے میں بھی روزے میں فرق آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے حضرات کوشچن یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ڈراپ کی، تو یہی علماء کرام، مفتی کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ آئی ڈراپ بھی یوز نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس کو حلق میں جانے کا غالباً اندیشہ ہوتا ہے. بالکل کان سے بھی، آنکھ سے بھی، ناک سے بھی. تو یہ تین ایسے ہیں جس سے چیز آپ حلق میں جا سکتی ہے. بالکل. کان کا تھوڑا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ حلق میں جانے کے چانسز منیمائز ہوتے ہیں. اچھا. تو علماء کرام نے تھوڑی سی اس میں رعایت دی ہے، جہاں تک ہم نے سنا کان کے حوالے سے، کہ اس میں لیکن زیادہ قطرے نہ جائیں، منیمم ہوں، تاکہ وہ پرابلم کا شکار نہ ہو اور روزہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے. میرے ساتھ موجود ہیں کراچی کے مشہور و معروف ثناگر اور نعت خواں. آپ بہت اچھی حمد و ثنا پیش فرماتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا قاری صاحب حامد رضا بھائی کہ آپ کوئی ایسی حمد پڑھ دیجئے کہ میرا دل، بس آپ سمجھیں، پر مسرت ہو جائے میرا دل. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر. حمد
ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے جانا مقدر تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے پہ پڑی کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر حضرت آپ جب یہ حمد پڑھتے ہیں آپ سننے والوں کو خانہ کعبہ کی طرف لے جاتے ہیں الحمدللہ بہت ہی احسن طریقے سے آپ پڑھیں حضرت یہ تو بات میں شروع میں کر رہا تھا اس متعلق آپ کیا بیان فرمائیں گے کہ جو لوگ آج کل جس طرح رمضان شریف میں لوگ ہیں ماشاءاللہ مسجدیں رمضان آتے ہی بھر جاتے ہیں شوال ہو یا پورے سال کے 11 مہینے ہوں رمضان میں اور مساجد کے اندر لوگوں کا رش کم نظر آتا ہے کیا ہم اس سے ایک مسلمان کے اعلیٰ اور ادنا ہونے کو جج کر سکتے ہیں یا پھر وہی بات کہ جس سے اللہ جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے اللہ کب کس پل کس سے راضی ہو جائے یقیناً ہر شخص کے اوپر نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا جماعت کے ساتھ نماز کو فرض کیا بطور مسلمان ناظرین کرام ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تمام نمازوں کو احسن طریقے سے ادا کریں جیسے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی جس طرح ہمارے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تابعین تبع تابعین علماء اور مشائخ نے جس طرح ہمارے دین کے ہمارے جو آپ سمجھیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان لوگوں نے جس طرح ہمیں نماز پڑھنا سکھائی مدارس میں مساجد کے اندر تبلیغ میں یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ آپ اس متعلق کیا فرمائیں گے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میٹرو ون نیوز کے حوالے اس چینل سے آپ کہ نماز کو کس طریقے سے لوگ بہتر طریقے سے ادا کریں مسجدوں میں جا کے کریں دفاتر کے اندر لوگ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جماعت ہوتی ہے یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ کسی کی دفتر سے مسجد دور ہوتی ہے کسی کے گھر سے مسجد دور ہوتی ہے آپ دیکھیں تو کچھ علاقوں میں بڑے دور دور وہ ہوتی ہے کبھی لوگوں کے پاس سواری نہیں ہوتی آپ کیا اس متعلق فرمائیں گے
حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اور پوری گفتگو جو شروع سے آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بار بار چند اشعار دستک دے رہے ہیں موضوع کے متعلق، موضوع کے حوالے سے، اور انہیں کلام پڑھا ماشاءاللہ حافظ صاحب نے لیفٹ حافظ صاحب کے کلام کی تو کیا ہی بات ہے، یہ جس پروگرام میں آ جائیں اور کلام پڑھ دیں اس پروگرام کو تو حضرت ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں، 4 چاند لگ ہم تو جاتے ہیں۔ چاند لگانے کے لیے ان کی اور آپ کی جب ملتمس hosting ہو رہتے تو ہیں کہ انشاءاللہ آپ آئیں تو ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگیں، دونوں تو حفاظ کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، ایک طرف 4 چاند، ایک طرف ماشاءاللہ بغیر چاند انلیمیٹڈ چاند نہیں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بابرکت مہینے میں بابرکت رمضان المبارک کے ٹرانسمیشن قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین، اور اور اس ہمارا طریقے سے پیغام لوگوں تک صحیح دین کے مطابق پہنچ جائے، اور پوری میری کوشش بھی ہے بطور ہوسٹ آپ کے پروگرام کے کہ میں جہاں تک پاکستان سے باہر دنیا بھر میں میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا جو پیغام ہے وہ بالکل ٹھیک لوگوں تک پہنچے، تاکہ لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے، لوگوں تک پیغام بھی پہنچتا رہے، اور میں اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو بھی ہو جاؤں کہ اللہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک پروگرام ہوسٹ کرنے کے لیے رمضان شریف کی نسبت سے، میں نے اس پروگرام کو ٹھیک طریقے سے کیا، لوگوں تک ٹھیک بات پہنچائی، کس نے عمل کیا نہیں کیا وہ تو صرف میرا اللہ وحدہ لا شریک اس کا جواب لے سکتا ہے، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا پروگرام اپنی بات لوگوں تک ٹھیک پہنچا سکوں۔ معذرت ماشاءاللہ بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ گفتگو کرتے رہیں، میں سنتا رہوں ماشاءاللہ۔ نہیں میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت میرے گیسٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ہی بولتے رہتے ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے میں بہت اچھا آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ، دل کر رہا آپ بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ نہیں بیسیکلی مظفر وارثی صاحب کے چند اشعار جو آج کل اس دور کی عکاسی کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت خوبصورت اشعار ہیں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، سبحان اللہ، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، واہ، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، بے شک ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، اللہ کہ سفر کرتے ہوئے میں گرد سفر ہو جاؤں، اور حاصل کلام شعر کے ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، اللہ بے شک، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، اور زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں سبحان اللہ، تو گوہر ہو جاؤں، اور میرا محبوب ہے وہ رہبر و کون و مکان، بے شک میرا محبوب ہے وہ رہبر و کون و مکان، جس کی آہٹ میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں، واہ واہ، جس کی آہٹ میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں، تو خضر ہو جاؤں، اس قدر عشق نبی ہو کہ بے شک، مٹا دوں خود کو، اس قدر سبحان اللہ کے ساتھ آمین بھی کہنا ہے، اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو، انشاءاللہ، اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں، آمین اس اللہم قدر آمین یا خوف رب۔ خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں، اور آرزو مقطع دیکھیے مظفر وارثی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو تو اب مظفر کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، اللہ اکبر، جتنا باقی ہوں مدینے میں ہر مسلمان کی بڑی بسر خواہش ہے، ہو میرے جاؤں۔ بڑے دوست احباب اس وقت ماشاءاللہ عمرے پہ ہیں، اور میرا بھی بڑی خواہش تھی، الحمدللہ میں نے ابھی پچھلے سال شوال میں بھی میں عمرے پہ گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے محرم میں بلایا، پھر ربیع الثانی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، 2018 ماشاءاللہ حج کی سعادت آپ جی کو بس حاصل دعا ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے حج پہ بلائے۔ ناظرین ہم چلتے ہیں اس وقت ایک بریک کی طرف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی، میٹرو ون نیوز کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا بھائی مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین اکرام جس ٹاپک سے، جس بات سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا کہ کسی کو اس کے عمل سے چھوٹا نہ جانیے، منہ سے مجھے ایک قصہ یاد آیا، اس قصے کو بتاؤں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور ایک شخص تھا بڑا گناہگار سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا، اس کی وجہ سے پوری بستی کے اندر بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے علامہ صاحب دربار لگا،
اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف فرمائے، تو اس میں کہا گیا کہ بھائی سارے بستی والوں کو جمع کرو۔ سارے بستی والے جمع ہوئے، اور ساری بستی والے جب جمع ہوئے تو پتہ چلا، ان سے کہا، اعلان ہوا کہ جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ بھائی کون ہے وہ شخص جو اس بستی میں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کیے ہوئے ہیں اور یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ تو بہت سارا مجمع تھا، جو گناہ گار تھا اس کو پتہ تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، سب طرف دیکھا، تو اس کو بڑا اس بات کا ندامت ہوئی کہ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھاؤں گا تو میں تو ساری بستی میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اس نے دل میں صرف یہ وہ رکھی کہ یا اللہ رب العالمین، آپ نے ساری زندگی میرا پردہ رکھا، آج آپ میرا پردہ فرما لیجئے، اس بستی میں میری عزت رہ جائے گی، اور جیسے ہی یہ ساری محفل برخاست ہوگی، یہ جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا، میں خود یہ بستی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرا پردہ رکھ لیجئے۔ اور یقین جانیے کہ وہ جب وہاں سے وہ ہوا تو بارش ہو گئی، وہ نکل گیا۔ نکلا تو چلتے چلتے جنگلوں کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے بستی تو چھوڑنی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کر چکا تھا۔ چلتے 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 اور وہ جنگلوں میں گیا تو کچھ اس کو نہیں دکھا، بے یار و مددگار ایک جگہ جا کے گر پڑا۔ گرا تو نہ اس کے دائیں کچھ تھا، نہ بائیں کچھ تھا، نہ آگے کچھ تھا، نہ پیچھے کچھ تھا، نہ اس کے پیچھے کچھ تھا۔ اس کو ایک وہ ہوئی، اس نے کہا اللہ رب العالمین، میں اپنے گناہوں کا بالکل اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اقبال کرتا ہوں، میں نے سارے گناہ کیے، ایک گناہ نہیں کیا۔ اللہ، میں نے آپ کو وحدہ لا شریک مانا، آپ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کیا۔ اگر آپ کے خزانوں سے مجھے معاف کرنے میں کوئی کمی ہوتی ہو تو یا رب العالمین مجھے معاف نہ فرمائیے گا، لیکن اگر آپ کے لامحدود خزانوں کو مجھ جیسے گناہ گار کو معاف کرنے سے کوئی اثر نہ پڑتا ہو، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوتی ہو، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ جس طریقے سے اس نے تڑپ کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اس کی معافی مانگتے مانگتے اس کی روح قبض ہو گئی۔ روح قبض ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ ہم کلام ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو جنگل میں میرا ایک یار مر گیا ہے۔ اب اللہ کی رضا دیکھیے آپ، علامہ صاحب، قاری صاحب، ناظرین کرام، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جنگل میں میرا یار مر گیا، آپ اس کی کفن دفن اور نماز جنازہ کا اہتمام کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کو حکم دیا کہ دیکھو کسی دور جنگل میں اللہ کا کوئی یار مر گیا۔ بستی والوں کو تو پتہ تھا، لوگوں ہم کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی بستی میں رہتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رہن سہن کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، باقی تو بات وہی ہے کہ جو اللہ سے کیا اس کا کنیکشن ہے۔ تو خیر بستی والے گئے تو دیکھا کہ وہ شخص مرا پڑا تھا، تو وہ آیا تو وہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ بولا آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کا یار مرا پڑا ہے، یہی تو وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ گناہ گار تھا، ظالم تھا، اور سب سے زیادہ برا شخص تھا یہ وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہا اللہ کیا ماجرا ہے؟ بستی والے کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ بارش نہیں فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں میرا یار مر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ، جو بستی والے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو تمہارا اللہ کہتا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے مجھ سے اس وقت ایسے معافی مانگی موسیٰ کہ اگر اس وقت یہ ساری امت کی معافی مانگتا تو میں اس کے طفیل تمہاری ساری امت کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، کسی کو کمتر مت سمجھو۔ ناظرین کرام، کسی کو کمتر مت سمجھیے، کون کلین شیو ہے، کس کی داڑھی ہے، کس کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہیں، کون پینٹ پہنتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ان چیزوں سے نکل کے صرف آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں میرے اللہ سے کیا محبت ہے، میرے دل میں میرے رسول اللہ سے کیا محبت ہے۔ یہ ماہ رمضان، ماہ سیام، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر میں اور آپ اگر اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے تو یقیناً ہم اور آپ فیض پا جائیں گے۔ لیکن اگر ہم مسجدوں میں، بازاروں میں لوگوں کو اس بات پہ ٹرول کریں گے کہ یہ برساتی مینڈک ہے، یہ فلاں مسجد میں آتا ہے، یہ پورے سال مسجد میں نظر نہیں آتا، یہ ٹوپی لگا کے گھومتا ہے، ناظرین کرام ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں پہنچ جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں، کیونکہ جنت کا ایک دروازہ ہے باب ریان جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بے شک، ہو سکتا ہے کہ وہ روزے دار اس جنت کے دروازے سے داخل ہو اور اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے اور ہمارے روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں، ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، ہماری عبادات ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، ہمارا کبر ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔ ناظرین کرام، بات کرتے ہیں جناب علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ
اس متعلق جو میں نے ابھی بات کہی کہ جو لوگ ایک دوسرے کو ٹرول کرتے ہیں، لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، آپ اس میں اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے ذرا؟ زندگی جس کا بہت نام سنا جاتا ہے، زندگی جس کا بہت نام سنا جاتا ہے، ایک کمزور سے ہچکی کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک اللہ رب العزت جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور دوسروں ہم کمتر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے۔ جو پہلے آپ نے گفتگو فرمائی تھی ماشاءاللہ کہ جو سڑکوں پہ دیکھا ہے، کراچی میں خاص طور پہ، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور بڑے دل والے یہاں پر رہتے ہیں الحمدللہ، اور یقیناً دیکھا گیا ہے کہ وہاں سڑکوں پر افطار کا اور کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کی بابرکت ٹرانسمیشن کے ذریعے بات پہنچانا چاہوں گا، آپ کی ہوسٹنگ کے ذریعے خاص طور پر ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا لازمی سمجھتا ہوں میں کہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو آپ کھلا رہے ہیں وہ صدقہ خیرات تو نہیں کہیں۔ اگر صدقہ خیرات ہے اور اس میں سادات اگر کھائیں گے تو یقیناً وہ شخص گناہگار ہوگا۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں پوچھتے کون سا پیسہ اس کے اندر انوالو ہے، انکلوڈ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سادات کو نہیں لگتی، صدقہ فی سبیل اللہ کھانا تو لگ سکتا ہے، بالکل، لیکن زیادہ تر میکسیمم جو رمضان المبارک میں جہاں تک آپ کی ماشاءاللہ بزنس تقریباً لوگ زکوٰۃ نکالنے کے بعد صاف پیسے سے کھانا صاف پیسے سے کھانا کھلانا چاہیے اور صاف ہی کرنا چاہیے۔ اور ایک آپ نے ایک بہت اچھا کوشچن کیا تھا عبادات کے حوالے سے، تو یقیناً نماز جو افضل ترین جو ہے وہ مساجد کے اندر ہی ادا کرنا ہے، اور افضل ترین یہی ہے کہ ہم مساجد کے اندر باجماعت پہلی صف میں بغیر کسی سہارے کے ادا کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں، بے شک۔ اور جو گھروں میں ادا اگر ہم مسلمان مسجدیں آباد نہیں کریں گے تو مساجد کو کون آباد کرے گا؟ اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کی سنتوں کی اتباع نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی بے مذہب میرے نبی کی سنتوں کی اتباع نہیں کرے گا۔ اور آپ جیسے مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو کون ہے جو ہماری اور آپ کے علاوہ مسجدوں کو آباد کر سکتا ہے؟ دشمنان اسلام تو مساجدوں کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہو کہ ہماری مسجدوں کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت حافظ قاری حامد رضا صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی نعت رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے۔ میرے ناظرین بڑے منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نعت پڑھیں، جزاک اللہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر